اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تو اسے دیکھتا جھکا ہوا، پاش پاش ہوتا ہوا۔ الحمد لله اللہ نحمده کے خوف سے۔ ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق اللہ العظیم. عزیز دوستوں اور بزرگوں، سورہ فرقان کا یہ آخری رکوع ان بندوں کی کچھ خصوصیات پر، ان کی کچھ عادات پر، ان کے کچھ طور طریقوں پر مشتمل ہے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہیں، کیونکہ اس میں ان کی عادات، ان کے اطوار، ان کے اخلاق کے بیان کے بعد اللہ تعالیٰ سے ان کی رضا کا بیان بھی ہے اور آخرت میں ان کی کامیابی اور ان کے مقام کا بیان بھی ہے. اس لحاظ سے یہ رکوع، سورہ فرقان کا جو آخری رکوع ہے، یہ بڑا قیمتی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ان سارے کاموں کا بیان ہے جس کا اہتمام اگر انسان کرے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی مغفرت اور اس کی رحمت اور اس کے رحم و کرم سے اس بات کی امید ہے کہ وہ انسان سے راضی ہو جائیں گے. اور جب اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہی انسان کے کام بننا شروع ہوتے ہیں. اللہ کی ناراضگی کے ساتھ دنیا اور آخرت میں کوئی کام بن نہیں سکتا، کوئی چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی. میں اس کا کچھ تھوڑا سا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد ایک مختصر سی بات عرض کروں گا. دیکھیے، اس آیت کا جن کے آگے خصوصیات کا بیان ہے، اس آیت کا شروع وعباد الرحمن سے کیا گیا. عباد عبد کی جمع ہے اور عبد بندے کو کہتے ہیں، بندے کو عبد کہتے ہیں اور عبد کی جمع عباد ہے. اور اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں، کچھ نام اللہ کے ذاتی ہیں، کچھ اللہ کے صفاتی نام ہیں. اللہ کی کچھ نام ایسے ہیں جو ان کی ذات پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، جیسے لفظ اللہ ہے، اللہ کا ذاتی نام ہے. کچھ نام ایسے ہیں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات کا اظہار ہوتا ہے، جیسے کہ رزاق ہے، قہار ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے رحیم ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بندوں کی نسبت رحمان کی جانب کی گئی ہے کہ رحمان کے بندے. عباد اللہ بھی کہا جا سکتا تھا اور بھی اللہ کے باقی ناموں کے ساتھ جوڑا جا سکتا تھا، لیکن عباد الرحمن کہا گیا. وعباد الرحمن الذین، یہ رحمان کے بندے. رحمان جو یہ رحم کے مادے سے لیا گیا. اس کا مطلب یہ
یہ نکتہ مفسرین نے نکالا ہے کہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا غلبہ ہوتا ہے، ان پر بھی رحمت اور ان پر بھی رحم اور ان کے اوپر بھی بھلائی اور خیرخواہی جو لوگوں کی ہے وہ ان پر غالب ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ صفت یہاں انسانوں کو یاد دلائی ہے کہ تم دیکھ لو تم رحمان کے بندے ہو۔ ہم لوگ آج کل کسی بندے میں کسی چیز کی عادت زیادہ ہو، اس کا شوق زیادہ ہو، ہم اپنے محاورے میں کہتے ہیں فلانا تو پیسے کا بندہ ہے، فلانا تو زور کا بندہ ہے۔ ہم یہ ہمارے معاشرے کا رواج ہے کہ جو آدمی جس اثر کو زیادہ قبول کرتا ہے ہم کہتے ہیں فلانی چیز کا بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا ہے کہ تم رحمان کے بندے ہو، اپنی صفات میں سے اپنے نام رحمان کا انتخاب فرمایا ہے، جو کہ انتہائی رحم والا، بے حد رحم کرنے والے کے معنی میں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میرے بندوں کے اندر بھی صفت رحم دلی کی جو صفت ہے یہ بڑی واضح اور بہت نمایاں ہونی چاہیے۔ تو کہا گیا ہے کہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو تواضع اور انکساری اور بڑے عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اس سے مراد صرف چال نہیں ہے کہ دل کے اندر تو نخوت اور کبر اور تکبر بھرا ہوا اور چال بڑی عاجزانہ ہو، یہ مراد نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے رویے سارے کے سارے، پھر ان رویوں کا اظہار چونکہ چال سے بھی ہوتا ہے، متکبرانہ چال کی اپنے ایک ٹھاٹھ کے ساتھ چلنے کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، تو ان کے سارے رویے جو ہیں وہ دیکھیں ابتدا جو اللہ کے بندوں کی جا رہی ہے وہ تواضع سے کی جا رہی ہے، کہ ان میں تواضع ہوتی ہے، ان میں عاجزی ہوتی ہے، ان میں انکسار ہوتا ہے، اور وہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے ہیں، اور وہ ان میں تکبر نہیں ہوتا، ان میں بڑائی نہیں ہوتی، ان میں فخر اور ریا نہیں ہوتا۔ تو عباد الرحمن الذین یمشون، چلتے ہیں علی الارض ہونا، تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب کسی جہالت کی بات کے ساتھ، کسی بیتکی بات کے ساتھ ان کا سامنا ہوتا ہے تو وہ بیچ بچاؤ کی بات کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، سلام کا مطلب یہ نہیں کسی نے ان کو کہا تو السلام علیکم صرف کہہ دیتے ہیں، وہ بیچ بچاؤ کی بات کرتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ جب کوئی جہالت کی بات کی جا رہی ہوتی ہے، ان کے ساتھ کوئی آگے بڑھ کر کوئی ایسی بات کر رہا ہے کہ جو اشتعال انگیزی کی بات ہے، جو آگ لگانے والی بات ہے، تو وہ آگے سے ایسی بات کرتے ہیں جس سے بات ختم ہو جائے، بات ختم کرنے والی بات کرتے ہیں، نہ کہ بات کو آگے بڑھانے والی بات نہیں کرتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ ان کی راتوں کا بیان ہے، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور یہ وہ لوگ ہیں، یبیتون کا مطلب ہے رات گزارتے ہیں، باتا یبیتو عربی میں رات گزارنے کو کہتے ہیں، اسی سے لفظ بیت آپ نے سنا ہوگا، بیت گھر کو کہتے ہیں، تو بیت رات گزارنے کی جگہ کی وجہ سے اس کو بیت کہتے ہیں۔ تو والذین یبیتون، وہ لوگ جو رات گزارتے ہیں، لربہم سجدا وقیاما، اپنے رب کے آگے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے، نماز کی حالت میں ان کی راتیں گزرتی۔ تہجد کے اوقات کی چیز مراد ہے کہ اس سے جو تقویت ملتی ہے دن کو ملتی ہے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، ایک اور جگہ کہا گیا کہ جو راتوں کا جاگنا ہے یہ انسان کی خواہشات کو، انسان کی جو بری خواہشات، نفسانی خواہشات ہیں، اس کو رون دیتا ہے اور بات میں زور پیدا کرتا ہے۔ یہ راتوں کو جاگنے والے، راتوں کو تہجدیں پڑھنے والے دن کو جب بولتے ہیں تو ان کی بات میں تاثیر ہوتی ہے۔ یہ تاثیر گفتگو کی نہیں ہوتی، یہ تاثیر رات کے جاگنے کی ہوتی ہے۔ قرآن کی آیت سورہ مزمل میں کہا گیا، حضور کو بتایا گیا قم اللیل، آپ کو کہا جا رہا ہے نا یا ایھا المزمل، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، آپ راتوں کو کھڑے ہوئیے، اور راتوں کو کھڑے ہونے کا آپ کو حکم ہو رہا ہے۔ نبی پر تو تہجد فرض ہوتی ہے، امت کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بعض چیزیں جو ہیں وہ آپ کی برکت اور آپ کی رحمت کی وجہ سے فرض نہیں ہوئی امت کے اوپر۔ انبیاء تہجد باقاعدگی سے پڑھتے ہیں، اولیاء اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو کہا گیا ہے کہ یہ لوگ راتوں کو سجدا و قیامہ کرتے ہیں، اس کے اثرات ان کے دن کے اوپر ہوتے ہیں۔ باوجود اس کے کہ ان کی راتیں ایسی گزرتی ہیں، اور باوجود اس کے کہ ان کا جاہلوں کے ساتھ معاملہ ایسا ہوتا ہے، اور باوجود اس کے کہ راتوں کو جاگتے اور سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں، اور باوجود اس کے کہ ان کی سارے رویے عاجزی اور انکساری پر مشتمل ہوتے ہیں، پھر بھی کہتے کیا ہیں؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، پھر بھی ڈرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یا اللہ جہنم کے عذاب کو ہم سے دور کر دیجیے، جہنم کے عذاب کو ہم سے، پھر بھی جہنم کے عذاب سے، یعنی یہ عباد الرحمن کی بات ہو رہی ہے کہ راتیں ایسے گزارتے ہیں،
دن کو جب آگے بھی انہیں کچھ صفات آئیں گی، ان ساری صفات کا مجموعہ یہ آدمی ہوتا ہے، مگر پھر بھی کام پرا ہوتا ہے، خوف الہی سے لرزاں و ترساں ہوتا ہے، کہتا ہے کہ یا اللہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یا اللہ عذاب جہنم کو ہم سے پھیر دے، ہم سے دور کر دے، ان عذابها کان غراما، یا اللہ اس کا عذاب تو چپکنے والا عذاب ہے، وہ تو ایک دفعہ انسان کو اگر لگ جائے تو اس کو چھوڑے نہ، وہ تو ایسا عذاب ہے۔ انہا ساءت مستقرا و مقاما، اور یا اللہ یہ جہنم رہنے کے اعتبار سے بہت ہی بری جگہ، ساءت مستقرا و مقاما، مستقر کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ کو، مقام بھی ٹھہرنے کی جگہ کو کہتے ہیں، جہاں لوگ ٹھہرتے، ہم بھی کہتے ہیں آج کل فلانے کا مقام کدھر، کس مقام پر وہ قیام پذیر ہے، تو یہ مقامہ وہی لفظ عربی کا، کہ جہنم کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہا ساءت، ساء کہتے ہیں بری کو، انہا ساءت مستقرا و مقاما، کہ اللہ یہ ٹھہرنے اور رہنے کے اعتبار سے انتہائی بری جگہ ہے۔ پھر ان کے خرچ کا بیان ہے کہ والذین، کہ وہ لوگ ہیں کہ اذا انفقوا، کہ جب خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، تو پھر اسراف نہیں کرتے، اڑاتے نہیں ہیں پیسے کو۔ وہ دوسری کا کہا گیا ہے نا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کیونکہ یہ جو اسراف کرنے والے ہیں یہ تو شیطان کے بھائی ہیں، تو اڑاتے نہیں ہیں پیسے کو، اس کو بلا وجہ ادھر ادھر خرچ نہیں کرتے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، اور نہ بالکل روک کر بخل کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں کہ چمڑی تو جائے مگر دمڑی نہ جائے، تو نہ یہ ان کے ہاتھ ایسے فراخ ہوتے ہیں کہ اڑائے چلے جا رہے ہیں، اور نہ ایسی تنگی ہوتی ہے کہ بالکل کوئی خیر کے مصارف بھی آئیں تو ان کے ہاں سے کوئی چیز نہ نکلے۔ وَكَانُوا بَيْنَ ذَلِكَ قِوَامًا، قرآن کہتا ہے کہ وَكَانُوا بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، یہ لوگ اس اسراف اور اس بخل اور کنجوسی کے درمیان کے رستے پر ہوتے ہیں۔ بین ذالک کا مطلب ان دو انتہاؤں کے درمیان چل رہے ہوتے ہیں۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اللہ کے علاوہ کسی کو خدا نہیں بناتے۔ انسانوں کا عجیب معاملہ ہے، لوگوں کو دیوتا اور لوگوں کو خدا بنانے کا جو رجحان پیدا ہوا، بت پرستی کے جو مظاہر پیدا ہوئے، وہ اسی بنیاد پر پیدا ہوئے کہ انسانوں میں سے ہی کچھ انسانوں کو نے خود اس کی کوشش کی، یا ان کے پیروکاروں نے اس کی کوشش کی کہ اس کو مرتبہ انسانیت سے اوپر اٹھا دیا جائے۔ یہ انسان کے دل کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ انسان تو سارے کے سارے ہیں، اس کی بڑائی اسی میں نظر اس کو آتی ہے کہ میں اس سے اوپر ہو جاؤں، جیسے فرعون نے کہا کہ انا ربکم الاعلی، اور اس کے لوگوں نے بھی اس پر اس کی تائید کی، اور اس کو ایسے ہی ہر دور کے بہت سارے لیڈر اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ عام انسانوں کا جو مرتبہ انسانیت ہے میں اس سے بلند ہو جاؤں۔ اور انسانوں کی ایک دوسری قسم ہوتی ہے جو شرف انسانیت سے نیچے گر جاتی ہے۔ ایک وہ قسم ہے جو انسانیت کے مرتبے سے اوپر اٹھنے کی کوشش کر رہی ہے، اور ایک وہ قسم ہے جو انسانیت کے درجات اور اس کے مراتب سے بھی نیچے گر کر جانوروں کی قسم میں آ جاتی ہے۔ تو یہ دونوں اعتدال سے افراد تفرید کے مراتب ہیں۔ انسان کو شرف انسانیت کے ان جگہوں پر رہنا چاہیے جہاں وہ واقعتاً ایک انسان کی تمام عادات اور خصوصیات اس کے اندر موجود ہوں، جو انسانیت کی جو قدریں ہیں وہ اس کے اندر زندہ ہوں، وہ اقدار، انسانی اقدار اس میں موجود۔ تو والذین یدعون مع اللہ الہا لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور یہ لوگ جس نفس کو اللہ تعالیٰ نے مارنا حرام قرار دیا ہے، جس کے مارنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، کبھی بھی اس نفس کو قتل نہیں کرتے۔ اس پر انشاءاللہ بڑی ضرورت ہے ہمیں آج کل کے حالات کے اندر جو قتل ناحق ہے اس پر ایک مستقل نشست رکھنے کی۔ آج خون اتنا ارزاں ہو گیا کہ کسی کے لیے کسی کا خون بہانا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور قرآن اور اسلام کی تعلیمات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانی خون کی جو حرمت بیان فرمائی ہے، جو اس کا تقدس بیان فرمایا ہے، جو اس کی قیمت بیان فرمائی ہے، کسی قیمت پر انسان کو جب تک اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کا خون حدر اور مباح نہ قرار دے دیا جائے، کسی خاص انتہائی ٹھوس وجوہات کی بنیاد پر، تو کسی انسان کی جان لینے کی اجازت نہیں ہوتی الا بالحق، الا یہ کہ وہ حق کے ساتھ ہو، مطلب جو اسلام کے عدالتی نظام کے تحت جو سزاؤں کے طور پر جو جانیں لی جاتی ہیں وہ الگ چیز ہے۔ اور ولا یزنون، اور یہ لوگ بدکاری نہیں کرتے۔ عباد الرحمن کی بات کی جا رہی ہے، ولا یزنون، اور یہ لوگ بدکاری نہیں کرتے۔ ومن یفعل ذلک، اور جو یہ کرے گا، یہ تین کاموں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے گا، یا پھر یہ جو ہے خون ناحق کرے گا، اور یا یہ بدکاری کرے گا، یلقى اثاما، شدید گناہ میں جا پڑے گا۔
گناہ کی گہرائیوں اور گناہوں کی گھاٹیوں میں جا گرے گا جو ان 3 کاموں میں سے کسی کام کا بھی ارتکاب کر بیٹھے گا۔ معاملہ کیا ہوگا اس کا؟ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، اللہ فرماتے ہیں میں اس کے عذاب کو اور اس کی سزا کو قیامت کے دن دگنا کر دوں گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دوں گا بڑی رسوائی کے ساتھ، بڑی ہی رسوائی کے ساتھ جہنم میں ہمیشہ کے لیے ڈال دیا جائے گا۔ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ آیات کفار کے بارے میں ہے، کیونکہ یخلد فیہ مہانہ، ہمیشہ ایک تو عذاب کا دگنا ہونا مسلمان کے لیے عذاب کا دگنا ہونا نہیں ہے، اس کے لیے جتنا گناہ ہے اتنا ہی عذاب ہے، یہ جو دگنا عذاب ہے یہ کافروں کے لیے ہے۔ اور پھر دوسرا جہنم میں ہمیشہ کا رہنا یہ بھی مسلمان کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ بھی اپنے گناہ کی سزا بھگت کر اس نے جہنم سے باہر نکلنا ہے۔ تو یہ آیات تو کافروں کے بارے میں ہے۔ الا من تاب و آمن، دیکھیں آگے آمنہ کی بات بھی کی گئی ہے، مگر وہ لوگ جو توبہ کریں، وہ آمن اور ایمان لائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے سے ان کا ایمان نہیں تھا، بے ایمان بھی تھے اور ادھر سے خون ناحق بھی کیا، اور جہنم کے اندر انتہائی رسوائی کے ساتھ ڈالے جائیں گے۔ الا من تاب، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، وہ آمن اور ایمان لائے، وہ عمل عملا صالحا اور نیک کام کیے، ان کے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرے گا؟ اللہ کی شان ستاری دیکھیے، اللہ کی شان غفاری دیکھیے۔ یہ نہیں فرما رہے کہ اس کے بعد جو توبہ کرے گا اور ایمان لے آئے گا تو ہم اس کو معاف کر دیں گے۔ اگر یہ بھی فرما دیں تو کتنی بڑی بات ہے۔ آج دنیا میں کسی کو معافی مل جائے اپنے جرم اور اپنی سزا کی تو کتنا وہ شکر ادا کرتا ہے کہ اس کی جان اگر چھوٹ جائے۔ اللہ فرما رہے نہیں، پھر میری غفاری صرف اتنی نہیں ہے کہ میں معاف کر دوں گا۔ وَيُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جتنے اس کے گناہ ہوں گے اتنی اس کی نیکیاں دے دوں گا اس کے عوض، اس کو ان سارے گناہوں کے بدلے میں نیکیاں لکھ دوں گا۔ یہ اللہ اور بندے کے درمیان بڑا فرق ہے۔ انسان جو ہے وہ تو فقط کسی کی جان چھوڑ دینے کو سمجھتا ہے میں نے بڑا کمال کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، پھر فقط ہمارے دربار سے فقط خلاصی نہیں ہے، پھر کچھ لے کر بھی جاؤ، اور وہ یہ کہ کتنے گناہ کی ہیں اتنی نیکیاں لکھ دی جائیں گی، بشرطے کہ اس کی توبہ قبول ہو جائے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والے اور بڑی مغفرت کرنے والے ہیں۔ پھر مسلمانوں کے بارے میں بیان ہے کہ وَمَن تَابَ، اور جو مسلمانوں میں سے جس نے توبہ کی، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک کام کیے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ ان کی کچھ چیزوں کا بیان بھی ہے کہ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے، جو غلط گواہیاں نہیں دیتے، غلط باتوں پر گواہ نہیں بنتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب یہ کسی ایسی غلط جگہ سے گزر رہے ہوں جہاں گناہوں کے منظر دیکھ رہے ہوں تو وہاں پر یہ نظر بچا کر شرافت اور شائستگی سے گزر جاتے ہیں، اس کا حصہ نہیں بنتے، اس تماشے کے لیے کھڑے ہونے والے نہیں بنتے۔ یہ خاص مومنین کی صفت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ کسی نے آ کر بتایا، ان کو اطلاع ملی کہ اس طرح کہیں کوئی تماشا لگا ہوا تھا بازار میں۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گزرے تو کراما مرو کراما، خاموشی کے ساتھ نظر جھکا کر بڑے وقار اور شائستگی کے ساتھ وہاں سے گزر گئے اور رکے نہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود کریم ہو گئے، عبداللہ ابن مسعود کریم ہو گئے۔ یہ آج کل کے لیے انتہائی اہم ترین چیز ہے کہ جہاں بازاروں میں اور گھروں میں اور تعلیم گاہوں میں اور یونیورسٹیوں اور کالجوں میں روز مرہ ایسے مناظر ہیں جو کہ لغو کہلاتے ہیں، اس پر سے انسان گزرتا ہے۔ بے پردگی کے مناظر ہیں، بے حیائی کے مناظر ہیں۔ حضور نے فرمایا کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر بندہ نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر والے پہلے ہی متقی ہوں اور میں ان کا سربراہ جب ہوں گا تو پھر مجھ سے اگر آخرت میں سوال ہوگا تو متقیوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ متقیوں کے بارے میں سوال کا جواب دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ، یا دوسری جگہ یہ تفسیر بھی اس کی گئی ہے کہ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ متقی لوگ بھی مجھے دیکھ کر رستے اختیار کریں، عام لوگ نہیں، کہ عام لوگوں کے لیے میں ہدایت کا باعث ہوں، میں متقیوں کے لیے بھی راہ دکھانے والا ہوں متقیوں کا، یعنی درجہ میرا متقی وہ ہو کہ متقیوں کا امام ہوں۔ امام سے مراد مسجد کا امام نہیں سے، امام سے مراد ان کا سربراہ ہوں، تقوی والوں کا سربراہ ہوں۔ تقوی والے مجھ سے ہدایت کے اور صلاح کے اور تقوی کی راہیں مجھے دیکھ کر وہ ان کو معلوم ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ان کا اجر ہے کہ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اس کی جزا ملے گی جو کام انہوں نے کیا بما صبروا۔ دیکھیے یجزون الغرفہ، غرفہ کہتے ہیں
گھروں کو، کمروں کو، کوٹھیوں کو، جن کو جزا میں کوٹھیاں، گھر جنت کے ملیں گی، کس چیز کے عوض میں؟ بما صبروا، یہ جو انہوں نے صبر کیا. اگر آپ غور کریں گے تو سارا معاملہ صبر میں لا کر سمیٹا جا سکتا ہے. نوجوانوں کے لیے خاص طور پر، آج جو نوجوان دین پر چلنا چاہتا ہے اور دین پر چل رہا ہے، روز وہ کتنے صبر سے گزرتا ہے، اور کتنی چیزوں پر اس کو صبر کرنا پڑتا ہے، اور کتنی باتوں پر صبر کرنا پڑتا ہے، کتنے کاموں پر صبر کرنا پڑتا ہے، کتنے گناہوں سے صبر کرنا پڑتا ہے، کتنے تانوں پر صبر کرنا پڑتا ہے. اسی لیے قرآن پاک میں یہاں جنتیوں کی صرف ایک جس صفت کا خاص بیان کیا گیا ہے. ظاہری بات ہے کہ یہ وہ صفت ہوگی جس سے ان کو سب سے زیادہ سابقہ پڑتا ہوگا، تو کہا کہ بما صبروا، وہ جو انہوں نے صبر کیا ہے، اس صبر کے عوض کے اندر آج جنت کے مکانات ان کو دیے جا رہے ہیں. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور وہاں پر یہ صبح و شام فرشتوں کے سلام سنیں گے. سلام سے مراد ان کی جانب سے عزت اور تکریم کے معاملات ہیں، فرشتوں اور جنتیوں کی جانب سے، کہ جہاں سے یہ گزریں گے جنتی صاحب، تو یہ اس کی جانب لوگوں کا معاملہ اس کے ساتھ عزت اور تکریم کا ہوگا، اور عزت اور تکریم کے کلمات اس کو کہے جائیں گے. دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ معاملہ ایسا نہ ہو سکتا ہے دنیا کے اندر یہ اپنے ساتھیوں کی، اپنے محلے والوں کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے لوگوں کی تان و تشنیع کا ہدف بنا ہوا ہو، کہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ریمارک پاس کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، کوئی کچھ بھی کیا، اس نے یہاں پر تو یہ کیا، وہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کا عوض اس کو یہ ملے گا کہ اس کو ہر جانب سے سلامتی کے اور عزت کے اور سربلندی اور سرخروئی کے پیغامات مل رہے ہوں گے، جنتیوں کی طرف سے بھی اور فرشتوں کی طرف سے بھی. اور فرمایا کہ خالدین فیہا. دوسری بات یہ کہ اس سارے ماحول میں، ان مکانات میں اور سلامہ کے ماحول میں اس نے ہمیشہ رہنا ہے. یہ بھی نہیں کہ کچھ وقت کے لیے، یہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے. پھر اللہ فرماتے ہیں، دیکھیں وہاں آیا تھا جہنم کے بارے میں نے بتایا پیچھے گزرا کہ ساعت مستقرا و مقامہ، کہ جہنم رہنے کے لیے بہت بری جگہ ہے اور بڑا برا ٹھکانہ ہے. یہاں فرما رہے ہیں حسنت مستقرا و مقامہ، اور یہ جنت رہنے کے لیے بڑی بہترین جگہ ہے. اللہ بالکل اس کے مقابلے میں وہی الفاظ لائے گئے ہیں. مستقرن بھی یہاں پر ہے، مقامہ بھی یہاں پر ہے. وہاں پر بھی مستقر اور مقامہ، اس سے پہلے ساعت ہے، اس سے پہلے حسنت ہے، کہ بہترین جگہ ہے، بڑی حسین و جمیل جگہ ہے، بڑی بہترین جگہ ہے جنت رہنے کے لیے. قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا. یہ آخری رکوع ہے سورہ فرقان کا. عباد الرحمن کی صفات بیان ہوئی ہیں، ان کا اپنا معاملہ بیان ہوا ہے، عاجزی سے بات شروع ہوئی ہے، اور جنت کے داخلے تک کے سارے مرحلے ان چند آیات کے اندر بیان کر دیے گئے. اس میں خود اس کی زندگی بھی آ گئی ہے، اس کے بیوی بچوں کا ذکر بھی آ گیا ہے، اور اس میں ماننے والوں کا اور نہ ماننے والوں کا ذکر بھی آ گیا. آپ نے دیکھا قرآن پاک کے ایک رکوع، پورا رکوع بھی چند آیتیں شروع سے ہم نے چھوڑی، ایک حصہ قرآن پاک کا جامعیت، جامع اور معنی ہونے کے اعتبار سے، اور اپنا پیغام پورا کہاں سے بات شروع کی جاتی ہے اور تھوڑی دیر میں کتنا سفر انسان کرتا ہوا کہاں جا کر کھڑا ہو جاتا ہے، یہ سارے زمانے سمیٹ دیے جاتے ہیں چند آیتوں کے اندر، اور اتنے بڑے مفہوم اور معنی کے دریاؤں کو کوزے میں بند کر دیا جاتا ہے. اگر انسان ایک آیت کے اوپر، اس کے اوپر علماء جو ہیں وہ علمی مراقبے کرتے ہیں. یہ تو ہم آج چونکہ تذکیر کے طور پر بیان کرتے ہیں اور چونکہ واعظ کے طور پر بیان کرتے ہیں، اس کی ایک آیت کے اوپر ہفتوں بات کی جا سکتی ہے. اتنی جامعیت اس قرآن کے اندر موجود ہے، اور یہ وہ پیغام ہے آخری جو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اور آپ لوگ اس پیغام کے قائل، داعی اور اس کے حامل ہیں. اس وقت پوری دنیا کو اس پیغام کی ضرورت ہے، پوری دنیا اس پیغام کی پیاسی ہے، پوری دنیا اس پیغام کی، پوری دنیا کی ضروریات، پوری دنیا کے تقاضے اس پروگرام کے، اس قرآن کے، اور یہ جو لائے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو وحی ہے، یہ اس کے تمام نظام کو چلانے کی ضرورت ہے. ورنہ اگر باقی چیزوں سے ضرورتیں پوری ہو جاتی تو آج دنیا میں یہ بگاڑ اور یہ فساد آپ نہ دیکھتے. دنیا نے جو کچھ بھی بنایا وہ بنا کر کھلا چھوڑ دیا شر اور فساد دونوں کے لیے، بدی کے لیے بھی اور نیکی کے لیے بھی. یہ دنیا چیز بناتی ہے اور پھر کھلا چھوڑ دیتی ہے. اسی چیز سے لوگ اچھے کام بھی کرتے ہیں اور زیادہ تر اس سے برے کام بھی کیے جاتے ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت اور انداز کی ہوتی ہے،
ان کی محنت ایسے ہوتی ہے کہ اس میں شر اس کے نتیجے میں پیدا نہیں ہوتا کبھی بھی، وہاں سراپا خیر ہوتا ہے، وہ سراپا خیر ہوتا ہے۔ دنیا نے دیکھیں آگ کو اور بارود کو اسلحے کے اندر جمع کیا اور اس نام سے جمع کیا کہ یہ انسان کی حفاظت کے لیے کام آئے گا۔ آج آپ کو پتہ ہے کہ اس کی اکثریت کس کے لیے استعمال ہو رہی ہے؟ یہ بارود پاشی اور یہ آگ جس پر برسائی جاتی ہے جس طریقے کے ساتھ، جہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ اس سے کام کیا لیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح دنیا نے اور بہت ساری چیزیں ایجاد کی، تو دنیا کی محنتوں میں اس بات کا، یہ اس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس کا کنسرن نہیں ہے کہ اس کا استعمال کیسا ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام ایجادات نہیں کیا کرتے تھے، انبیاء علیہ السلام انسان بنایا کرتے تھے، کیونکہ اصل انسان ہے دنیا میں۔ اگر انسان بنا ہوا ہو تو ساری چیزوں کا استعمال درست ہے، اگر انسان بگڑ جائے تو وہ چیزیں جو انسان نے اپنی راحت کے لیے بنائی ہیں وہ چیزیں انسان کے لیے عذاب بن جاتی ہیں، وہ چیزیں جو انسان نے اپنے سکون کے لیے بنائی ہیں وہ چیزیں انسان کے لیے عذاب بن جاتی ہیں اگر انسان بگڑ جائے۔ اگر دل بگڑ جائیں تو ساری چیزیں بگڑ جاتی ہیں۔ آپ کسی بھی چیز کا دیکھ لیں، یہ گھر ہے، یہ رہنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، اگر دل بگڑ جائے تو یہ ہزاروں اور چیزوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ ایک گھر ہے کہ وہ مسجد بھی بن سکتا ہے، وہی گھر اور تعمیر ہے وہ شراب خانہ بھی بن سکتا ہے۔ اور یہ تبدیلیاں دنیا نے دیکھی ہیں یا نہیں دیکھی کہ وہ گھر جو اللہ کی عبادت گاہیں تھے، جہاں پر اللہ کا نام بلند ہوتا تھا، جب انسان بگڑے تو وہ استبل بن گئے، وہ جانوروں کو باندھنے کی جگہ بن گئی، وہ شراب خانے بن گئے۔ دنیا کے بے شمار ملکوں میں آپ کو وہ جگہ ملیں گی جہاں پر جا کر آپ کا دل خون کے آنسو روئے گا کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں سے اللہ کا نام بلند ہوتا تھا، لیکن جب انسان بگڑا تو اس جگہ پر اللہ کے نام کی بجائے وہاں اللہ کی نافرمانی کے اڈے کھول دیے گئے وہاں پر۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام وہ بنیادی محنت کیا کرتے تھے جس سے دنیا کا پورا نظام بیلنسڈ رہتا ہے، پوری دنیا ٹھیک رہتی ہے۔ اس کے نتیجے میں ایک ایک فرد جو ان کی محنت کا جو شاہکار ہوتا تھا، دنیا کے لیے اس کے پاس ایک عجیب و غریب پیغام ہوتا تھا۔ اور پھر وہ دوسری جو عظمت انسان کے دل میں پیدا کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیدا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کا دیکھیں کہ آج دنیا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو اپنا نقصان سمجھتی ہے کہ اس کام میں نقصان ہے، انسان کا طے ہے۔ مغربی دنیا نے بھی بہت سے کام، بہت سی عادات، بہت سی پریکٹسز ایسی ہیں جس کے بارے میں کہا ہوا ہے کہ یہ انسانوں کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ اس کے اوپر ریسرچ آتی ہے، اس پہ ڈاکومنٹریز بنتی ہیں، اس کے اوپر میڈیکل ریسرچ ہے، اس پہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں، سارا کچھ سامنے رکھ دیا جاتا ہے، سارے نقصانات کھول کر سامنے رکھ دیے جاتے ہیں، مگر انسان ان سے باز نہیں آتے۔ پھر جب اگلے سال کے اعداد و شمار آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس معاملے میں مبتلا لوگوں کی تعداد اتنی اور بڑھ گئی ہے، اس معاملے میں مبتلا لوگوں کی تعداد اتنی اور بڑھ گئی ہے۔ پھر مزید تحقیقات، پھر مزید ڈراوے، پھر مزید خوفناک بیماریوں کی وعیدیں، پھر مزید جو ہے تباہی و بربادی کے قصے۔ اس کے بعد سال گزرا، دوبارہ سروے وہ پتہ چلا اس میں مبتلا انسانوں کی تعداد اور بڑھ گئی ہے۔ یہ آپ کئی سالوں سے سارا قصہ سن رہے ہوں، کئی سالوں سے آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے۔ انبیاء کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا۔ انبیاء علیہ السلام ایک چیز کا ایک دفعہ حکم نازل ہوا کرتا تھا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، ایک دفعہ آیت نازل ہوئی۔ معاشرے کے اندر گھر گھر شراب پڑی ہوئی، گھر گھر مٹکے بھرے ہوئے ہیں، ہر مجلس اور ہر محفل کی سب سے اہم ترین چیز ہے، آسمانوں سے ایک پیغام اترتا ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، گندگی ہے، شیطان کے کام ہے، فجتنبو، چھوڑ دو۔ جس کے منہ میں تھی اس نے وہاں کلی کر دی، جس کے گھر میں تھی اس نے بہا دی۔ دیکھنے والوں نے منظر دیکھے، گلیوں کے اندر یوں بہہ رہی ہے جیسے بارش کے بعد پانی بہتا ہے، پر نالوں سے برسات کی طرح اتر رہی ہے۔ منہ کے اندر کسی کے ہے تو وہ ادھر، وہ حلق کی طرف نہیں گئی ہے، وہ باہر کی طرف آئی ہے۔ اور یہ ایک حکم اترنے کے بعد اس پر عمل کا نتیجہ۔ یہ انبیاء کی محنت ایسی ہوتی تھی۔ کوئی ریسرچ نہیں پیش کی تھی، کوئی انہوں نے وہ آپ کے ڈاکومنٹری نہیں چلاتے تھے نبی، اس کی تباہی کے مناظر نہیں دکھاتے تھے، اور اس کام کے نتیجے میں تباہ شدہ آج ایڈز کے مریضوں کی کیسی کیسی چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں، کتنی عبرت انگیز قسم کی تصویریں دکھائی جاتی ہیں، ان کی بیماری کے مناظر کو کتنے مبالغے کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، اور کتنی اشتہاروں کے ذریعے سے اور ڈاکومنٹریز کے ذریعے سے اور کس ذریعوں سے اس سے روکا جاتا ہے، مگر اگلا سال بتاتا ہے کہ مبتلا لوگوں کی تعداد اور بھی زیادہ ہو گئی۔
اگلا سال بتاتا ہے کہ اگلا سروے بتاتا ہے کہ معاملہ اور بھی آگے چلا گیا، اس سے بھی بڑھ کر چیزیں سامنے آ گئیں۔ یہ انبیاء کی تعلیمات اور وحی کے انوارات سے محروم محنتوں کا بنیادی فرق ہے۔ نبی پہلے وہ میدان اور وہ گراؤنڈ تیار کرتے ہیں کہ جس کے بعد خیر کی بات بس کرنے کی دیر ہوتی ہے، اگلا مجمع عمل کے لیے تیار ہوتا ہے۔ وہاں فلسفے نہیں ہوتے، وہاں پر لمبی چوڑی تفصیلات نہیں ہوتی ہیں، وہاں ٹو دی پوائنٹ کام کی بات ہوتی ہے۔ یہ اس آسمانی تعلیمات کا خاصہ ہے۔ اور انبیاء کے بعد جو بھی معاشرے میں سدھار کا کام کرے گا، جو بھی سماج کے سدھار کا کام کرے گا، معاشرے کو ٹھیک کرنے کی جس نے محنت کرنی ہوگی، اس کو انبیاء کے اس طرز کو دیکھنا ہوگا۔ کسی کا یہ خیال ہے کہ معلومات پیش کرنے سے معاملہ چلے گا، تو میں نے اس کی تصویر آپ کے سامنے رکھ دی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مغربی معاشرہ شراب کے نقصانات سے آپ سے زیادہ واقف ہے یا نہیں ہے؟ باقی جو اس کے نقصانات ہوتے ہیں، جو اس کے صحت پر اثرات ہوتے ہیں، جو اس کی طبیعت پر اثرات ہوتے ہیں، اس سے تو آپ سے زیادہ وہ واقف ہیں، مگر آپ نے اس لیے چھوڑا ہوا ہے کہ حضور نے منع کیا، یہ کافی ہے آپ کے چھوڑنے کے لیے۔ اور ان کو تحقیقات کے اتنے بڑے بڑے پلندے بھی روکنے میں ناکافی ہیں۔ وہ جو روز آنے والی نت نئی تحقیقات ہیں، وہ بھی ان کے قدم روکنے کے لیے ناکافی ہیں، اور آپ کے رکنے کے لیے حضور کا ایک ارشاد بھی کافی ہے۔ یہ ان دونوں محنتوں کا فرق ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ جو یہ طرز ہوگا، اس سے دنیا کے اندر انسانیت کی جو قدریں قائم ہوں گی، یہ بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز پر ہوں گی۔ تو جب نبی آتے ہیں تو کرتے کیا ہے؟ اس پر میرا خیال یہ تھا کہ ہم 3 دن اس مسئلے کے اندر 3 نشستیں کریں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 بنیادی کام ہوتے ہیں۔ ایک تزکیہ، دوسرا تعلیم کتاب، اور تیسرا تعلیم حکمت۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی کو بھیجا ہے تو یہ 4 کام اسے کرنے کے ہوتے ہیں۔ ایک تو کتاب کی تلاوت اور تعلیم، کتاب کی تلاوت و تعلیم، حکمت کی تعلیم، اور تزکیے کی تعلیم۔ 3 کام آپ کہہ لیجئے۔ پہلی چیز اس میں سے تزکیہ ہے۔ اپنے سے چونکہ معاملہ شروع کرنا ہوتا ہے کہ جو بھی آدمی کسی بھی اصلاح کے کام کے لیے کھڑا ہوگا، مجھ سے نوجوان پوچھتے ہیں عام طور پر کہ بیان کے بعد ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ کرنے کا کام کیا ہے۔ بہت سے بیانات کے ہم اس نتیجے پر پہنچنا چاہتے ہیں کہ ہونا کیا چاہیے، تو ترتیب سے شروع کرتے ہیں کہ ہونا کیا چاہیے۔ پہلی چیز تزکیہ، سب سے پہلی چیز۔ اس کے بغیر کسی دینی محنت کے اندر کوئی اٹھان نہیں ہوتی، اس کے بغیر کسی دینی محنت کی قبولیت نہیں ہوتی۔ قبولیت کی ترتیب آج کی دنیا تو کہتی ہے کہ پہلے شہرت ہوتی ہے، پھر مارکیٹنگ ہوتی ہے، پھر ماسز تک پیغام پہنچایا جاتا ہے، اور پھر ہوتے ہوتے مقصد تک پہنچا جاتا ہے۔ یہ الٹی ترتیب ہے۔ ہماری ترتیب ہے وہ پہلے آسمانوں سے شروع ہوتی ہے، پھر زمینوں پر آتی ہے، پھر اہل زمین تک پہنچتی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب انسان نیکی اور تقوی اور صلاح کا رستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ جل جلالہ اسے محبت فرمانا شروع کر دیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ اسے محبت فرمانا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمانوں پر آواز لگاتے ہیں کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اے اہل آسمان تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو آسمان پر سارے فرشتے اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی دنیا والوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، ابھی آسمان، میں نے بتایا ہمارا معاملہ آسمانوں سے شروع ہوتا ہے، پہلے وہاں پر بات چلتی ہے، پھر جب آسمانوں پر اس سے محبت اور اس کی قدر و منزلت شروع ہو جاتی ہے تو پھر آسمانوں سے فرشتے زمین والوں کو آواز لگاتے ہیں باقاعدہ، اور اس آواز کو زمین والوں کے دل سنتے ہیں، ان کے کان نہیں سنتے، ان کے دل سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے لوگو، اس بندے سے آسمان والے محبت کرتے ہیں، تم زمین والوں بھی اس سے محبت کرو، تو اللہ مخلوق کے دل میں اس کی قدر پیدا فرما دیتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں ثم یوزع لہ القبول، پھر اس کو قبول عطا کر دیا جاتا ہے کہ وہ جہاں جاتا ہے اس کو قبولیت ملتی ہے، جہاں جاتا ہے اس کی بات سنی جاتی ہے، اس کی بات کو مانا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد اس کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں۔ تو اس کے لیے تزکیہ پہلی اور بنیادی شرط ہے کہ پہلے وہ آدمی اپنے آپ کو پاک اور صاف کرے گا اور اپنے آپ کو اس قابل بنائے گا کہ وہ کسی اصلاح اور سدھار کے مشن کا حصہ بن سکے۔ اس کے لیے جن چیزوں کی انتہائی ضرورت ہے، یاد رکھیے گا، میں نوجوانوں سے عرض کروں، پہلی چیز جو اس میں ایمان اور عقیدے اور اس کے بعد ہے اللہ کی ذات سے، وہ باجماعت نماز ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اگر باجماعت نماز میں بھی لوگ صف کے ساتھ صفیں ٹھیک طریقے سے نہیں بنائیں گے
سووا صفوفکم جو حضور فرمایا کرتے تھے ہر نماز سے پہلے کہ صفیں ٹھیک کر لو. اگر صفیں ٹھیک نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ دلوں میں اختلاف ڈال دیں گے. اللہ دلوں کے اندر اختلاف ڈال دیں گے, دلوں کو ایک دوسرے سے پھیر دیں گے. یہ باجماعت ان نمازیوں کی بات ہو رہی ہے جن کی فقط صف ٹھیک نہیں ہے. اللہ کو ٹیڑھی صف پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں دل ٹیڑھے کر دوں گا. تو جو مسجد میں ہی نہیں ہے, جو نماز میں ہی نہیں ہے, وہ تو جو نماز میں آ کر آداب سے کھڑا نہیں ہے, اس کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں دل ٹیڑھے کر دوں گا تمہاری ٹیڑھی صف کی وجہ سے. تو جو صف میں ہی نہیں ہے, جو مسجد میں ہی نہیں ہے, اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ نماز جو ہے 5 وقت کی باجماعت مسجد میں ادا کی جائے, بغیر کسی سستی کے, بغیر کسی قسم کی غفلت کے بغیر. دوسرا یہ کہ کچھ وقت زندگی میں دنیا وقت ایسا ہونا چاہیے جو انسان کے اپنے انفرادی معمولات کا ہو. کچھ اللہ اللہ کرنے کا کوئی وقت دن میں ہو, 15 منٹ ہو, 20 منٹ ہو, اس میں قرآن پاک کی تلاوت ہو جتنی کوئی کر سکے. اور کچھ وقت ذکر اذکار کا, اس میں تنہائی کے ساتھ مسجد میں کسی ایسے وقت میں جب اللہ اور بندہ ہو, اس میں انسان ذکر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق پیدا کرے اور اپنے دل کے تاروں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرے. جہاں پر اس کے, جس طرح ایک بزرگ کہتے ہیں کہ جب دل کے تار جڑ جاتے ہیں نا, یہ ایک مشہور بزرگ ہے سفیان ثوری, نام سنا ہوگا آپ نے سفیان ثوری کا. ثور عربی میں بیل کو کہتے ہیں مسجد میں داخل ہو رہے تھے تو الٹا پاؤں مسجد میں رکھا, تو غیب سے آواز آئی کہ او بیل, مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ نہیں آتا. تو فوراً واپس پاؤں رکھا, سیدھا رکھا, اور خوش ہوئے اس بات پر کہ میرے اللہ نے مجھے تنبیہ فرمائی, اپنا نام خود ہی ثوری رکھ دیا کہ میں تو بیل ہوں, اللہ کہ مجھے اللہ نے بیل کہا تھا. تو یہ جو آواز سفیان ثوری کی صرف مسجد میں الٹا پاؤں رکھنے پر اس کو آئی ہے, ہمیں اتنے الٹے کاموں پر آواز کیوں نہیں آتی؟ ہم کیا کچھ کر گزرتے ہیں. سفیان ثوری کا تو الٹا پاؤں مسجد میں پڑا تھا, مسجد میں پاؤں پڑا ہے نماز جانے کے لیے, پاؤں صرف دوسرا پہلے رکھ دیا, اس پر آواز آ گئی ہے کہ او بیل. یہاں کہاں پاؤں پڑتے ہیں, کبھی آواز نہیں آتی, کنیکشن نہیں ہے. جب کنیکشن نہیں ہوتا کرنٹ نہیں آتا, سیدھی سی بات ہے. جس کا کنیکشن ہوگا تھوڑا سا بھی ہوگا, یہ بجلی جتنی وائرنگ ہوئی بھی ہے, آپ کا کیا خیال ہے اگر یہ بتیاں اپنی جگہ پر رہ جائیں, صرف تار کاٹ دی جائے تو کچھ روشن ہوگا؟ آپ پیچھے سے بے شک پوری کراچی کی بجلی ساروں کی بند کر کے ساری بجلی ادھر لگا دیں پوری, تب بھی یہ روشن نہیں ہوں گے, اس لیے کہ تار کٹی ہوئی ہے. تار جوڑ دیجئے تو پھر ایک چھوٹا سا کرنٹ کا ایک ریلا بھی ان سب کو روشن, ان 2-3 لائٹوں کو روشن کرنے کے تھوڑا سا کرنٹ بھی کافی ہے. سیلوں سے بھی چل جائیں گی, سیل لگا دیں چل پڑے گا, لیکن کنیکشن تو ہو نا, وہ تو جڑا ہوا, وہ کٹ جائے تو پھر ہمیں جو آواز نہیں آتی, ہمیں جو تنبیہ نہیں ہوتی, وہ تار کٹ گئی ہے, اس تار کو جوڑیے, پھر آوازیں بھی آئیں گی, پھر پتہ بھی چلے گا, تنبیہ بھی ہوگی, اور بہت سی چیزوں سے اللہ تعالیٰ انسان کو روک بھی دیتا ہے اور اس کے ذرائع اور اسباب پیدا ہو جاتے ہیں. تو ایک تو یہ کرنے کا کام, دوسرا جو معمولات کے حوالے سے میں نے آپ سے عرض کیا. تیسری جو بڑی اہم اور بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ جن لوگوں کی محنتوں کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہے, جو مقبولین بارگاہ الہی ہیں, جن کے دنیا میں کام اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے, کبھی آپ نے ایسے لوگوں کی زندگیوں پر غور کیا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں, لیکن روزانہ ان کے نامہ اعمال میں کروڑوں انسانوں کے اعمال درج ہو رہے ہوتے ہیں, ان کے رجسٹر میں چڑھ رہے ہوتے ہیں. قریب کے زمانے کی مثال لے لیجیے, حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. آج پوری دنیا میں ان کی محنت کے اثرات آپ میں سے وہ لوگ بخوبی واقف ہوں گے جن کو پاکستان سے باہر جانے کا اتفاق ہوا ہو. نیو یارک میں اور واشنگٹن میں اور پیرس میں اور ایک کونے میں اور دوسرے کونے میں, جہاں پر بھی آپ جائیں گے تو لوگ آپ کو ملیں گے جو اس کام سے وابستہ ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, بچوں کو مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں, اور گشت کر رہے ہیں, اور تعلیم کر رہے ہیں, اور 10 صورتیں پڑھ رہے ہیں. بلا مبالغہ دنیا کے 200 ملکوں کے انسان کروڑوں کی تعداد کے اندر, یہ سارے اعمال اس محنت کے بانی کے کھاتے میں درج ہو رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر, روزانہ کی بنیاد پر. یہ کروڑوں نمازیں, یہ کروڑوں تلاوتیں, یہ کروڑوں روزے, لاکھوں روزے, یہ حافظ, یہ علم, یہ اتنے بے شمار علماء, یہ اتنے بے شمار حافظوں کے قرآن, یہ تراویح, یہ سارا کچھ, یہ اللہ تعالیٰ کی قبولیت کی نشانی ہوتی ہے کہ ایک بندہ دنیا سے چلا گیا, اس کا کھاتا چل رہا ہے. ایسے لوگوں کی زندگیاں پڑھا کریں, ان کی سوانح عمریاں پڑھا کریں, انہوں نے کیا کیا اپنی زندگیوں میں, کیسے ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام لیے, اور کتنی بڑی کامیابیوں کے یہ کام ہے. تو اپنی زندگی میں اپنی تلاوت اور نماز روزے کے علاوہ کوئی وقت ایسا نکالیں کہ آپ کے سرہانے, جہاں پر آپ سونے سے پہلے بے شک
کوئی وقت ایسا ہو جس میں آپ بزرگوں کے حالات پڑھیں، بزرگوں کے ملفوظات پڑھیں. یہ دل کو زندہ رکھنے کے لیے، اب دل کے اندر ایک تڑپ پیدا کرنے کے لیے، ایک کڑن اور اضطراب پیدا کرنے کے لیے بڑی مؤثر چیز. اس کا انتخاب کسی عالم سے پوچھ لیجیے گا کہ میں کیا چیز کس سے پڑھنا شروع کروں، مگر آپ کے سرہانے کوئی ایک کتاب ایسی ضرور ہونی چاہیے. ظاہر بات ہے ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ جب آپ بستر پر جاتے ہیں تو جیسے ہی لائٹ بند ہوتی ہے ویسے ہی آپ کو نیند بھی آ جاتی ہے. بٹن تو نہیں ہے. 10-15-20 منٹ تو انسان کو لگتے ہیں. ان 15-20 منٹوں کا استعمال کیا ہونا چاہیے؟ یہ بہترین استعمال ہے کہ آپ کے سرانے ایسی کتابیں پڑھی ہوں. مقبول لوگوں کی زندگیاں ہوں، سوانح عمریاں ہوں، وہ کرتے کیا تھے، معاملات کیسے ہوتے تھے، اخلاق کیسے ہوتے تھے، عبادات کیسے ہوتی تھی، اٹھتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، دن کیسے گزارتے تھے، رات کیسے گزارتے تھے. یہ ایک بڑے پڑھنے کی چیز ہوتی ہے. اور تیسری اور آخری بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ اصلاحی تعلق ہے. اصلاحی تعلق کے بغیر کام نہیں چلتا. کسی اللہ والے کا دامن وہ آپ کو اللہ تک پہنچنے کا آسان رستہ بتا دے گا. اس نے خود بڑی مشکل سے وہاں تک پہنچا ہوگا لیکن آپ کو آسانی کے ساتھ پہنچا دے گا. جو بندہ خود ایک رستے کی تلاش میں بہت مارا پھرا ہو نا، لیکن کسی اور کو پہنچانا ہو تو کہتا ہے میں بہت گھوما ہوں اور تمہیں سیدھا سیدھا لے جاؤں. تو آپ کو وہ سیدھا سیدھا لے جائے گا، سیدھے سیدھے رستے بتا دے گا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تک انسان کسی صحبت کا اثر ہوتا ہے. کونوا مع الصادقین. صحابہ کو صحابہ کیوں کہتے ہیں؟ صحابہ یہ لفظی صحبت سے نکلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے والے لوگ. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کی بات ہوئی ہے تو یاد رکھیے گا کہ انبیاء کی محنت کی خاص بات یہ ہے کہ انبیاء بے غرض لوگ دنیا میں پیدا کرتے ہیں. بے غرض لوگ پیدا کرتے ہیں دنیا میں، جن کو دنیا کو کچھ دینا ہوتا ہے، دنیا سے لینا کچھ نہیں ہوتا. وہ دینے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ لینے والے لوگ نہیں ہوتے. خود عجیب معاملہ فرمایا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ جو آدمی فوت ہو گیا ہو تو اس کی میراث اس کے ورثاء کو مبارک ہو، لیکن اگر اس کے ذمے کوئی قرض ہے تو مجھے بتاؤ، وہ میں ادا کر دوں. سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ کہ فرمایا کہ میراث جو وہ چھوڑ کر گیا ہے دینے کے لیے وہ تو اس کے وارثوں کو مبارک ہو، ہاں اگر اس کے ذمے کوئی قرض ہے جو دینا ہے وہ مجھے بتاؤ کہ وہ میں ادا کروں. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز یہ ہوتا ہے کہ وہ دینے والے لوگ ہوتے ہیں. ان کے ہاتھوں سے چیزیں جاتی ہیں، وہ لینے والے لوگ نہیں ہوتے. تو جو لوگ دین کی محنت کا عزم لے کر کھڑے ہوں گے ان کو اپنی طبیعت میں یہ مزاج ہی پیدا کرنا ہوگا کہ ان کی جانب سے کوئی چیز جا رہی ہو، وہ کچھ دینے والے لوگوں میں سے ہوں، ڈیلیور کرنے، بات بھی کرتے ہوں تو اچھی کرتے ہوں، معاملہ بھی کرتے ہوں تو اچھا کرتے ہوں، اور کسی اور اکرام کی نوبت بھی آئے، کسی وقت آئے، اس کا موقع آئے تو بھی ان کی جانب سے وہ چیز اس طرح کی ہو. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں جو آخری اور چیزوں کے لیے جس کو آج کی نشست کی میں آخری بات عرض کروں کہ وہ خواہشات میں اعتدال پیدا کرتے ہیں. خواہشات کی تسکین کا رستہ نہیں بتاتے. مغرب آج کہتا ہے کہ خواہش کو پورا کیا جائے، اس کے رستے ڈھونڈے جائیں. اس کے لیے قانون سازی کی ضرورت پیش آئے تو قانون سازی کی جائے، اس کے لیے مادی چیزوں کی ضرورت پیش آئے تو مادی چیزیں تیار کی جائیں. خواہشات کو تسکین کی جائے، خواہشات کو پورا کر کے ان کا یہ خیال ہے کہ یہ معاملہ ختم کیا جا سکتا ہے. لیکن تجربہ ہے انسان کا کہ ایک خواہش پوری کی جائے تو اپنے ساتھ کئی خواہشیں اور اٹھا دیتی ہے. وہ خواہشیں پوری کی جائیں تو وہ کچھ اور چیزیں اٹھا دیتی ہیں. وہ خواہشیں پوری کی جائیں وہ ایک اور باب کھول دے. کوئی حد اور انتہا اس کی نہیں ہے. کوئی جگہ نہیں ہے جہاں جا کر آدمی ہاتھ اٹھا دے کہ بس ساری خواہشیں پوری ہو گئی. کوئی آدمی دکھا دیجئے معاشرے میں ایسا جو دیندار نہ ہو اور وہ یہ کہے کہ ساری خواہشیں پوری ہو گئی. ہر خواہش پہ تو دم نکلتا ہے بقول غالب کے. ہر خواہش جو ہے وہ دم نکالتی ہے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خواہشوں کی تسکین کا رستہ نہیں بتاتے، خواہشوں میں اعتدال پیدا کرتے ہیں، خواہشوں پر پہرے بٹھاتے ہیں، خواہشات کے اوپر پابندیاں لگاتے ہیں اور اس رستے سے ان کی اصلاح کرتے ہیں. اور اس رستے کے بغیر اگر کوئی کسی کی بھی خواہش کو بے لگام چھوڑ دیا گیا معاشرے میں فساد برپا ہو جائے گا. یہ معاشرے میں جتنا فساد آپ کو نظر آ رہا ہے یہ خواہشات کا نتیجہ ہے. کسی کے اندر لیڈری کی خواہش ہے، اس کی لیڈری کی خواہش دوسرے کی جان لے کر پوری ہو رہی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ جب تک کچھ لوگ قتل نہیں ہوں گے میری لیڈری نہیں چمکے گی. اس کی لیڈری قیمت انسانیت کی جانیں جا کر دی جا رہی ہیں. کسی انسان کو مال کی خواہش ہے، اس میں دوسرے کی جان جا رہی ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں 8,000 روپے کے موبائل کے پیچھے جان جا رہی ہے ایک آدمی کی. اس کو 8,000 روپے چاہیے، وہ اس کو جان سے محروم کر رہا ہے اس کی وجہ سے. خواہشات کے نتائج ہیں سارے کے سارے. اگر اس کی خواہش پر کوئی پہرا ہوتا کہ جس کو دوسرے کے مال سے 8,000 روپے کی چیز چاہیے، اگر کوئی چیز ہوتی جو اس کو روک دے اس خواہش سے، دوسرے کی جان بچ جاتی. آج یہ پیغام اس تک کسی نے نہیں پہنچایا کہ اس کی بے لگام خواہش نے دوسرے انسان کے ساتھ معاملہ کیا. تو بے لگام خواہشات نے معاشرے کے اندر فساد برپا کیا ہے چاروں طرف. یہ مشق انبیاء کرایا کرتے ہیں.
یہ مشق انبیاء کراتے ہیں، اور یہ ان کی محنت کے اندر یہ خصوصیت ہوتی ہے، اور ان کے لائے ہوئے دین میں خصوصیت ہے کہ خواہش کو لگام ڈال دی جاتی ہے، اور انسان اپنی خواہش پوری کرنے کی بجائے دوسرے کے حق کی ادائیگی کی فکر میں رہتا ہے۔ تو یہ تزکیے کی جو بنیادی چیزوں کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے وہ تعلیم کتاب کا ہے، اور تیسرا تعلیم حکمت کا۔ اس پر ہم انشاءاللہ اگلی اس پر بات کریں گے۔ آخر میں آپ کو چند اقبال کے اشعار اس حوالے سے عرض کروں، مجھے بڑے اچھے لگے، آج میں دیکھ رہا تھا اس کو، جس پہ اسی مضمون پر ہے کہ اقبال نے کہا ہے کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پے کرے خاکی میں جاں پیدا کرے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پے کرے خاکی میں جاں پیدا کرے، پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار۔ یہ جو مانگے کا زمین و آسمان ہے، اس کو وہ پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور خاکستر سے یعنی راکھ سے، اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے۔ زندگی کی قوت پنہاں کو کر دے آشکار، تا یہ چنگاری فروغ جاوداں پیدا کرے۔ خاک مشرق پر چمک جائے مثال آفتاب، تا بدخشاں پھر وہی لالے گراں پیدا کرے۔ آخری بات رات کو جاگنے والی جو میں نے عرض کی تھی کہ سوئے گردوں یعنی آخرت کی جانب، گردوں کہتے ہیں دوسری، سوئے گردوں نالے شبگیر کا بھیجے سفیر۔ اس کو سمجھیں، نالا کہتے ہیں رونے کو، شبگیر کہتے ہیں رات کے رونے کو، اور سفیر کہتے ہیں جو پیغام لے کر جاتا ہے۔ کہتا ہے سوئے گردوں نالے شبگیر کا بھیجے سفیر، کہ راتوں کو اس کا سفیر جو ہے، پیغام رساں جو ہے، وہ رونا لے کر جائے آسمانوں کی جانب۔ ہر روز رات کو ایک رونے کا پیغام اس کی جانب سے کہاں جائے؟ آسمانوں کی جانب۔ سوئے گردوں نالے شبگیر کا بھیجے سفیر، رات کے تاروں میں اپنے رازداں پیدا کرے۔ جو رازداری کرنی ہے وہ رات کے تاروں میں اللہ کے ساتھ اس کی مناجات ہو۔ جب تاروں کا آسمان آئے، سوئے گردوں نالے شبگیر کا بھیجے سفیر، رات کے تاروں میں اپنے رازداں پیدا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔